الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات محمد یہ شام شام شہیداں ہے. عزادارو یہ شام شہیداں ہیں اور کل شام غریباں ہیں. پوری تاریخ انسانیت میں یہ دو راتیں اپنی مظلومیت کی وجہ سے بالکل علیحدہ ہیں. آج ساری رات حسین اور اصحاب حسین عبادت کرتے رہے. جو کل رات آئے گی آج ہر ماں کا بیٹا اس کے سامنے ہے، کل نہیں ہوگا. اب سے جو رات آغاز ہو رہی ہے شب عاشور سے کل شام غریباں تک، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں کہ جس کے دل میں جو بھی میرا بھائی ہے، میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، جس کے دل میں غم حسین کا جذبہ ہے اس کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں. پڑھے لکھے بھائی جانتے ہیں، جو میری طرح کم پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ معصوم کا ارشاد ہے کہ آل محمد پہ یہ رات بہت مصیبت کی رات تھی. کل دن قیامت کا دن ہے. آج رات سے لے کر کل شام تک یعنی کل رات تک کوئی بھی تمہیں ہنستا ہوا نہ دیکھے. سنو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ میری گزارش ہے. ماؤں سے بھی، بہنوں سے بھی، بھائیوں سے بھی، بزرگوں سے بھی میری گزارش ہے، کوئی نہ کہے کہ فلاں ہنس رہا تھا، فلاں مسکرا رہا تھا. دیکھو نا، اگر کسی کے گھر میں موت ہو جائے، کسی کے گھر میں ماتم ہو، کسی کی صف ماتم پر جاتے ہو، تم صف ماتم بیٹھتے ہوئے پرساداری کے لیے مسکرا پڑو یا ہنس پڑو، جو اس گھر کا ماتمدار ہے اس پہ کیا گزرے گی، سوچنے کا مقام ہے. عزیزانو میرے بھائیوں، یہی کہیں گے نا کہ اس سے بہتر تھا نہ آیا ہوتا. ہنسنا نہیں، مسکرانا نہیں. کل رات تک کوشش کرو کہ مسکرانا نہیں ہے. 1000 مرتبہ اگر کل دن میں کم سے کم 1000 مرتبہ اگر آپ یہ کہہ سکیں، چھوٹا سا جملہ ہے، اللہم ان قتلت الحسین و صحابہ، کم از کم 1 مرتبہ دن میں ضرور کہیں، دل میں پڑھیں یا زبان سے پڑھتے رہیں. اس کا ثواب بتاؤں، جو شخص یوم عاشور 1000 بار یہ جملہ کہہ لے گا، صادق آل ابا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مولا حسین اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اسے ساتھ نہیں لے جائیں گے. عزادارو، میں مصائب شروع کروں. جو آنکھ غم حسین میں رونے کی عادی ہے اس کے لیے آج کی رات مصائب پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. عزادارو، یہ بہت سی عزادارو ادھر آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی، آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے. ہاں عزادارو، شب عاشور سے بار بار بیوی زینب کہتی رہی، ڈھلنا نہیں اے رات، ڈھلنا نہیں. تو ڈھل گئی زینب کا وقت ڈھل جائے گا،
ہاں زادارو، آج کی رات کو حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ اصحاب کے ساتھ، ایک حصہ اپنی بہن کے ساتھ، ایک حصہ عبادت کے لیے. جو حصہ اصحاب کے لیے تھا سب کو اپنے خیمے میں بلایا اور کہا یہ قوم میرے خون کی پیاسی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا گھر برباد ہو، تمہاری بڑی مہربانی تم تشریف لائے، چلے جاؤ، میں حسین اپنی حجت تمام کرتا ہوں، جاؤ اپنے گھروں میں آرام سے رہو. زہرا کا بیٹا جانے، زہرا کا بیٹا جانے، دین جانے، دین کے دشمن جانے. جب کہا زہرا کا بیٹا جانے، دین جانے، دین کے دشمن جانے، چلے جاؤ، میں حسین ضامن ہوں، تمہیں جنت بھی ملے گی. سب سے پہلے جناب حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے. حسین کا بوڑھا صحابی دیکھ کے کہتا ہے حسین تجھے چھوڑ جائیں، کل تیرے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے. ہاں زادارو، حسین کہتے ہیں عباس بھائی چراغ بجھا دو. جناب عباس نے چراغ بجھایا. حسین کہتے ہیں میں خاموش بیٹھا ہوں، اب چلے جاؤ. پھر چراغ جلا، کوئی نہیں گیا. کہا اچھا یوں کرو عباس، ایک اور بات ہے، میں اکیلا رہ جاتا ہوں، زہرا کی بیٹیاں میرے ساتھ آئی ہیں، عباس تم انہیں ساتھ لے کے وطن واپس چلے جاؤ. عزادارو سنو گے، اب جو کہا نا تم سارے واپس چلے جاؤ. سارے کہتے ہیں مولا یہ کیسے ممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا، آپ یہاں اکیلے رہ جائیں، زینب وطن چلی جائے، یہ ناممکن ہے. علی کی بیٹی جو مدینے سے تیرے ساتھ آئی ہے مولا، وہ آپ کو تنہا چھوڑ کے کیسے جائے گی؟ ہم میں سے بھی کوئی نہیں جائے گا. جب کوئی نہیں گیا تو اس وقت حسین نے کہا میرے جیسے اصحاب میرے نانا کو بھی نہیں ملے، جیسے میرے اصحاب ہیں ویسے تو میرے نانا کو بھی نہیں ملے. کبھی کبھی میرے نانا کہتے تھے آؤ، وہ آتے نہیں تھے. ارے میں کہتا ہوں جاؤ، یہ جاتے نہیں ہیں. ہاں زادارو، دوسرا حصہ رات کا بی بی زینب کے لیے وقف کیا. اس حصے میں امام حسین اور بی بی زینب ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے. کائنات کا عجیب بھائی ہے، کائنات کی عجیب بہن ہے. ساری رات بہن بھائی کے چہرے کو دیکھتی رہی، بار بار کہتی تھی حسین بھری دنیا میں تیرا کوئی نہیں رہ گیا. حسین کہتے ہیں زینب بہنیں جو ہیں وہ ساتھ ہیں. ایک وقت ایسا آیا دونوں بہن بھائی نے ماں کی وصیت پر عمل کیا. بار بار بی بی زینب حسین کے گلے پر بوسہ دیتی تھی. جب دے کے بوسے کبھی گلے پہ، کبھی بھائی کی گردن پہ، کبھی بھائی کے سینے پہ. جب چپ ہوئی تو حسین کہتے ہیں اب مجھے ماں کی وصیت پوری کرنی ہے، ذرا اپنی کلائیاں مجھے دے. دونوں ہاتھوں پہ بوسے دیے کہ دے کے کہتے ہیں کل ان ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی. ہاں زادارو، رات کا تیسرا حصہ عبادت خدا میں صرف کیا. جو حصہ بی بی زینب کے لیے وقف کیا تھا اس حصے میں ہر خیمے کے دروازے پر جا کے دیکھا، ہر مستور اپنے بیٹے کو قربانی بنا رہی ہے، تیار کر رہی ہے. حسین کہتے ہیں شاباش. لیکن ایک خیمے کے باہر حسین نے دیکھا ایک مستور ہے لیکن اس کے سامنے اس کا بیٹا نہیں ہے. حسین نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے، خاک پہ بیٹھی ہے، برف کی طرح سفید سر ہے، زمین پہ لکیریں کھینچ کے کہہ رہی ہے کیا ہوتا اگر آج تم بھی یہاں ہوتے، میں زہرا سے شرمسار نہ ہوتی. ہر ماں کل اپنے بیٹوں کو قربان کرے گی. ارے میرے 4 بیٹے ہیں، میں قربان نہیں کر سکتی. یہ کون ہے عزادارو؟ یہ فضہ ہے، حسین کی کنیز جسے حسین ماں کہتے تھے. فضہ کے 4 بیٹے تھے. کہتی ہے کیا ہوتا اگر تم آج میرے پاس یہاں ہوتے، میں حسین کے قربان کر کے زہرا سے سرخرو ہوتی. اس وقت حسین نے خیمے کے اندر قدم رکھا اور کہا اماں فضہ
تیرا بیٹا میں ہوں۔ واہ غریب نواز حسین، ارے حسین نے کہا اماں فضہ میں تیرا بیٹا ہوں۔ آواز سنی حسین کی، اگرچہ ضعیفہ تھی، کنیز تھی، اٹھی، بطول کا بیٹا، میں تیری کنیز ہوں، تو مجھے ماں کہتا ہے، یہ تیری غریب نوازی ہے۔ حسین کہتے ہیں اماں کیا کہہ رہی تھی؟ آواز آئی میرے 4 بیٹے ہیں، کاش وہ ہوتے، کل میں سرخرو ہو جاتی، پہلے اپنے بیٹے قربان کرتی، پھر کوئی ماں اپنا بیٹا قربان کرتی۔ حسین کہتے ہیں اماں فضہ میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں کہ کل جب میں میدان میں جاؤں گا، میں لاکھوں دشمنوں کے سامنے کہوں گا میں بیٹا علی کا ہوں، لیکن میری ماں فضہ ہے۔ ہاں زادارو، اسی لیے حسین جب میدان میں گئے، فضہ دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ زینب کو پاس بلا کر بی بی فضہ کہتی ہے دیکھ حسین نے رات وعدہ کیا تھا، دیکھ حسین نے جب میدان میں کہا کہ میں فضہ کا بیٹا ہوں، تو اس وقت کربلا کے خاک اپنے سر اور اپنی پیشانی پر مل کر کہتی ہے مجھ غریب کے بیٹے اللہ تیری حفاظت کرے۔ ہاں عزادارو، سب سے مشکل شہادت شہادت علی اکبر کی ہے، سب سے مشکل شہادت ہے علی اکبر کی، اس لیے کہ وہ شہادت ہے کہ حسین نے کہا تھا ارے اکبر تیرے بعد دنیا میں خاک رہ گیا ہے۔ یہ وہ شہادت ہے جس نے حسین جیسے ثابت سے کہلوایا تھا مجھے نظر کچھ نہیں آتا، تو آواز دیتا جا میں آتا جاؤں گا۔ یہ وہ شہادت ہے کہ جس کے بعد بی بی زینب نے حسین سے کہا تھا کہ اب کیا کوئی رہے یا مرے، میرا اکبر تو چلا گیا۔ ہاں زادارو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں زادارو، ہر ایک لاش حسین نے اٹھائی، حسین کی لاش اٹھانے والا کوئی نہ تھا، سب کو بلایا مدد کے لیے، حسین کی مدد کو کوئی نہیں آیا، سب نے بلایا اور حسین پہنچا، لیکن حسین پکارتا رہا اور کوئی نہیں آیا۔ اکبر کے سینے سے برچھی نکال کے اصغر کو دفن کر کے عباس کے بازو اٹھا کے قاسم کی لاش کے ٹکڑے چن کے ارے ام فروہ نے پوچھا میرا قاسم کہاں ہے؟ حسین نے کہا جو مل سکا ہے لے آیا ہوں، باقی گھوڑوں کے سم لے گئے۔ ارے قاسم کی لاش کے ٹکڑے چن کے اونو محمد کو 12 میل دور سلا کے تھکا ہوا حسین ارے کربلا کی گرم ریت کو ماں زہرا کی جھولی سمجھ کے قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے چپ کر کے بیٹھا ہے۔ ہاں زادارو، حسین چپ کر کے بیٹھا ہے۔ ہائے غریب حسین، ہائے غریب حسین، ارے کوئی تیر مارتا ہے حسین چپ ہے، کوئی پتھر مارتا ہے حسین خاموش ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے ارے حسین خاموش ہے، ارے حسین خاموش ہے، حسین کچھ نہیں کہتا، ارے کوئی پتھر مارتا ہے حسین کچھ نہیں کہتے، ارے جسے کچھ نہیں ملتا ارے حسین کو مارنے کے لیے ارے وہ گرم ریت اٹھا کے حسین کے زخموں پر مارتا ہے۔ ارے پھر بھی حسین چپ ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتے، حسین چپ کر کے بیٹھے ہیں، چپ کر کے حسین بیٹھے ہیں۔ عمر ابن سعد نے اشارہ کیا، آواز آئی اس کا کوئی نہیں رہ گیا ہے، اس کا کوئی نہیں رہ گیا ہے، اب جو جتنا زیادہ ظلم کرے گا اتنا زیادہ انعام پائے گا۔ جب عمر ابن سعد نے کہا جو جتنا زیادہ ظلم کرے گا اسے زیادہ انعام ملے گا، ارے 12 قاتل حسین کے گھوڑوں پر سوار ہو کے ظالم ظلم کرنے کے لیے آئے۔ فضہ کھڑی ہیں، سامنے فضہ کے پیچھے ہے زینب، بی بی فضہ کا دامن پکڑ کے کھڑی ہے سکینہ۔ سنو گے عزادارو کہ جب 12 قاتل آئے اور بی بی فضہ نے یہ سنا ان 12 قاتلوں کو انعام ملے گا، ان 12 قاتلوں کو انعام ملے گا۔ قاتل آتے ہوئے دکھائی دیے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے بارے لہا اتنا غریب تو نہیں تھا۔ ارے بی بی زینب دیکھ کے کہتی ہے
अम्मा पिज्जा क्या हुआ? अरे दुआ मांग, अरे दुआ मांग, अम्मा मर जाए। आवाज आई ज़ैनब कातिल 12 है, अरे मेरा हुसैन अकेला है। अरे जब फिजा ने कहा ना, सुनोगे आज़ादारो, अरे कातिल 12 है, हुसैन अकेला है। बीबी सकीना सुन रही थी। अरे बीबी सकीना कहती है, सुनोगे आज़ादारो, दिल थाम के सुनना। बीबी सकीना कहती है, दादी अम्मा ये कातिल क्यों आए हैं? फिजा सकीना का सर चूम के कहती है, अरे सकीना इनाम के लालच में आए हैं, उन्हें दौलत मिलेगी, लालच में तेरे बाबा को ज़िबा करने आए हैं। अरे जब दौलत का नाम आया ना, अरे 3.5 साल की सकीना ने अरे फिजा का दामन छोड़ा, अरे झोली फैला के अरे एक खैमे में गई। अरे देख के कहती है, अरे किसी के पास कुछ है तो मुझे दे दो, अरे मेरा बाप मारा जा रहा है। अरे ये कातिल को दौलत चाहिए ना, तो मुझे कुछ दे दो ना, लेकिन मेरा बाबा बच जाए। हाँ ज़ादारो, 12 कातिल इर्द गिर्द खड़े। मेरा आका हुसैन कब्ज़े तलवार पर पेशानी रख के चुप बैठा है। 12 कातिलों ने घेरा डाला हुआ है, हुसैन के पास कोई नहीं है। एक कातिल निकला तो आका हुसैन कहते हैं, अरे कितना जुल्म करेगा? ये कहता है, इतना जुल्म करूंगा क़यामत तक याद रखोगे। अरे मैं ये कहता हूँ, जो कहते हैं ना कि अरे शिया क्यों रोते हैं, अरे वो पत्थर सीने पे रख के मेरे सामने बैठे, अगर आंखों से आंसू ना आए तो हुसैन का मसायब कोई नहीं। कातिल आके हुसैन के सामने बैठा, देख के कहता है, हुसैन। उस जालिम ने कहा, हुसैन हुसैन। जब तीसरी दफा कहा ना, हुसैन तेरी जख्मी आका ने, अब तेरे जख्मी आका ने अपनी पेशानी उठाई। उस जालिम ने एक वजनी पत्थर उठाया। सुनोगे, उस जालिम ने एक वजनी पत्थर उठा के अरे हुसैन की पेशानी पे मारा। अरे इस जोर से मारा कि आपके आका के दोनों हाथ अरे पीछे की तरफ आ गए। अरे आवाज आई, वाह गुर्बता, हाय मेरी गुर्बत। अभी संभला नहीं हुसैन। एक जालिम सिनान बिन अनस ने एक नेज़ा हुसैन के अरे पहलू में मारा। हुसैन ने दाया हाथ टेक के अरे नेज़ा निकाला। अरे हुसैन कहते, अम्मा, अरे अम्मा तेरा उधार उतर गया। अज़ादारो, आज आखिरी रात है, जी भर के रो लो। अरे जनाबे फातिमा ज़हरा यहीं कहीं बैठी है, उन्हें पुरसा दे दो उनके लाल का। अरे घर में रेत पर अभी कातिल थके नहीं है ज़ादारो, अभी कातिल थके नहीं है। मोहम्मद बिन अशद बिन कैस कुंदी ने अरे घोड़े से उतरा। आवाज आई, नहीं नहीं, जुल्म करना तुम्हें नहीं आता, अरे आओ जुल्म मैं दिखाता हूँ। उसने कहा, हुसैन हुसैन हुसैन। अरे मजलूम इमाम ने उसकी तरफ देखा। अरे उसकी तरफ, सुनोगे आज़ादारो, अरे सुनोगे, अरे उसकी तरफ देखा। या उस जालिम और बेगैरत ने अपना दाया हाथ अरे उठाकर मोहम्मद के बोसे गाह पर तमाचे मारे। अरे बोसेगा पर तमाचे, अरे बोसेगा पर इतने जोर से तमाचा मारा है। अरे हुसैन की आवाज आई, अरे अम्मा अम्मा। अरे सकीना दौड़ी, आवाज आई, अरे मुझे शाम तक तमाचे मारते जाओ, अरे मगर मेरे बाबा को ना मारो। अरे हाय मेरे बाबा, हाय मेरे बाबा को ना मारो। जी चाहे जितना चाहे मुझे मार लो, मगर मेरे बाबा को ना मारो।
لا الہ الا اللہ